بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ قوم عاد کا ایک بادشاہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا تھا، اس کا قصہ بیان کروں گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن ایک جنگل میں چلے جا رہے تھے کہ آپ کو ایک گنبد نظر آیا اور آواز آئی، دانیال ادھر آ۔ دانیال علیہ السلام اس گنبد کے پاس گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ کسی مقبرہ کا گنبد ہے۔ جب آپ مقبرہ کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا بڑی عمدہ عمارت ہے۔ عمارت کے بیچ ایک عالیشان تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک بڑی لاش پڑی ہوئی ہے۔ پھر آواز آئی کہ دانیال تخت کے اوپر آؤ، اور آپ اوپر تشریف لے گئے تو ایک لمبی چوڑی تلوار مردہ کے پہلو میں رکھی ہوئی تھی۔ اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، نظر آ رہی تھی، میں قوم عاد سے ایک بادشاہ ہوں، خدا نے مجھے 1300 سال کی عمر عطا فرمائی، 12,000 میں نے شادیاں کی، 8,000 بیٹے ہوئے، لاتعداد خزانے میرے پاس تھے۔ اس قدر نعمتیں لے کر بھی میرے نفس نے خدا کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ الٹا کفر کرنا شروع کر دیا اور خدائی دعویٰ کرنے لگا۔ خدا نے میری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا، ہر چند انہوں نے مجھے سمجھایا مگر میں نے کچھ نہ سنا۔ انجام کار وہ پیغمبر مجھے بد دعا دے کر چلے گئے۔ حق تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کر دیا۔ جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا تب میں نے دوسرے ملکوں میں حکم بھیجا کہ ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں بھیجا جائے۔ میرے حکم پر ہر قسم کا غلہ میوہ میرے ملک میں آنے لگا، لیکن جس وقت وہ غلہ یا میوہ میرے شہر کی حد میں داخل ہوتا وہ مٹی بن جاتا اور ساری محنت بیکار جاتی اور کوئی دانہ مجھے نصیب نہ ہوتا۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے، میرے قلعہ سے سارے ابالی موالی، ساری بیویاں بچے سب بھاگ گئے، میں تنہا قلعہ میں رہ گیا۔ سوائے فاقہ کی میری کوئی غذا نہ تھی۔ ایک دن میں نہایت مجبور ہو کر فاقہ کی تکلیف میں قلعہ کے دروازے پر آیا۔ وہاں مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں غلہ کے کچھ دانے تھے جن کو وہ کھاتا چلا جاتا تھا۔ میں نے اس جانے والے سے کہا، ایک بڑا برتن بھرا ہوا موتیوں کا مجھ سے لے لو اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دے، مگر اس نے نہ سنا اور جلدی سے ان دانوں کو کھا کر میرے سامنے سے چلا گیا۔ انجام یہ ہوا، اس فاقہ کی تکلیف سے میں مر گیا۔ میری نصیحت ہے، جو شخص میرا حال سنے وہ کبھی دنیا کے قریب نہ آئے۔ خدا سے ہر قسم کی نعمتیں پا کر اس کی ناشکری کرنا آئندہ کی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔